مزیرے کو باہر بھیج کر میں نے مقتول کے بڑے بیٹے فیروز کو بلایا۔ فیروز کو میں نے بڑی ہی غور سے دیکھا۔ پہلی بات یہ دیکھی کہ اسے باپ کی موت کا اتنا غم نہیں لگتا تھا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ اگر باپ طبعی موت مرتا تو اور بات تھی، اس کا باپ قتل ہوا تھا۔ میں نے ایسے بیٹے دیکھے ہیں جو انتقام اور خون کا بدلہ خون کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بیٹا کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا سا لگتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بات شروع کی ہی تھی کہ وہ میری سنے بغیر ہی بول پڑا، میرے باپ کی کیا پوچھتے ہو صاحب؟ فیروز نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا یہی انجام ہونا تھا، گزشتہ رات نہ ہوتا تو کچھ عرصے بعد ہو جاتا۔ اس کے انداز اور لب و لہجے سے مجھے یہ اطمینان ہوا کہ قتل کا باعث معلوم ہو جائے گا۔ میں نے فیروز کی حوصلہ افزائی کی اور اسے اکسایا کہ وہ کھل کر اور بے تکلفی کے ساتھ بات کرے۔ اس نے پہلی بات یہ کہی کہ اس کا باپ شریف آدمی نہیں تھا، شراب پیتا تھا۔ یہ تو میں نے شراب کی بوتل کمرے میں پڑی دیکھ کر معلوم کر ہی لیا تھا۔ غنڈوں اور بدماشوں کے ساتھ اس کی یاری تھی، عادی جوئے باز تھا اور باغ والے مکان میں کبھی کبھی جوئے کی محفل جماتا اور جوئے کا اہتمام بھی کرتا تھا۔ عیاش آدمی تھا۔ بہرحال فیروز نے اپنے باپ کی جو عادتیں اور خصلتیں بتائیں وہ میرے لیے کوئی نئی نہیں تھی۔ ان بڑے ذمہ داروں میں اکثریت ایسے ہی لوگوں کی تھی، خوشحالی ہو اور طاقت ہو تو یہ لوگ عیاشی نہ کریں تو اور کیا کریں۔ فیروز نے مقتول کی یہ عادات تفصیل سے سنائیں تو میں نے اسے پوچھا کہ سروری کون ہے اور اس کے ساتھ مقتول کے کیا تعلقات تھے۔ میں نے اسے یہ نہ بتایا کہ اس کا مزیرہ مجھے ان تعلقات کے بارے میں بتا چکا ہے۔ فیروز نے کہا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، مقتول اور سروری کی دوستی 4-5 مہینے سے شروع ہوئی تھی۔ مزیرے کی طرح فیروز نے بھی بتایا کہ سروری کتنی خوبصورت اور کتنے اچھے قد اور جسم والی عورت ہے۔ اس نے بھی کہا کہ سروری کی عمر 40 سال سے زیادہ ہوگی، لیکن 30 سال سے ایک دن اوپر کی نہیں لگتی۔ اصل بات یہ ہے صاحب، فیروز نے کہا، کہ سروری ڈھیٹ اور بے غیرت عورت ہے۔ غیرت اور عزت اتار دو تو صحت نے تو اچھا ہی ہونا ہے۔ خوش طبع عورت ہے، مذاق اور ہنسی کھیل میں ایسی فحش کلامی کرتی ہے کہ مرد بھی آپس میں کم ہی کرتے ہوں گے۔ اس کا خاوند فوج میں جمع دار ہے، شریف آدمی ہے۔ آج کل چھٹی آیا ہوا ہے، پتہ چلا ہے کہ سروری نے اسے کہہ دیا ہے کہ اسے طلاق دے دے، ورنہ وہ کچہری میں جا کر طلاق کی عرضی ڈال دے گی۔ ادھر ہمارے باپ نے ہماری ماں کو صاف کہہ دیا تھا کہ اسے طلاق دے رہا ہے اور وہ گھر جانے کی تیاری کرے۔ ہماری ماں تو صدمے سے چارپائی سے لاگی ہے۔ ذرا خیال کرو صاحب، ہمارے باپ کی عمر 60 کے قریب ہو رہی تھی اور ہماری ماں اس سے 3-4 سال ہی چھوٹی تھی، یعنی بڑھاپا۔ اس بڑھاپے میں ہمارے باپ نے عشق بازی شروع کی اور اپنا گھر اجاڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تم نے باپ کو روکا نہیں؟ میں نے پوچھا، آخر تم اس کے جوان بیٹے ہو، باپ کو یہ تو کہہ سکتے تھے کہ اس عمر میں تمہاری ماں کو نہ اجاڑے۔ بدنیت اور بد زبان شخص تھا، فیروز نے جواب دیا۔ میں نے روکا تو مجھے ڈانٹ کر اور گالیاں دے کر چپ کرا دیا۔ میرے چھوٹے بھائی نے اسے باز رکھنے کی کوشش کی تو اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ ہماری ماں کے ساتھ اس کی بول چال بالکل ہی بند ہو گئی تھی۔ قتل کا باعث مقتول کا یہی فیصلہ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا تھا اور ایک خاوند والی عورت سے شادی کر رہا تھا۔ ایک شک کی بنا پر میں نے فیروز سے پوچھا کہ اس کی ماں کے بھائی ہوں گے۔ فیروز نے بتایا کہ اس کا ایک ہی ماموں ہے اور وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ میں اب اس شک پر سوچنے لگا کہ مقتول کو اس کی بیوی نے قتل کروا دیا ہوگا۔ بیوی نے سوچا ہوگا کہ طلاق ملنے کی بجائے اسے بیوگی ملے تو یہ بہتر ہوگی۔ دوسرا شک سروری کے خاوند پر تھا، اس کی بیوی اس سے طلاق مانگ رہی تھی اور وجہ یہ کہ وہ مقتول کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ کوئی خاوند یہ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ جمعہ دار نے سوچا ہوگا کہ اس شخص کو ہی ختم کر دو جس کے پیچھے بیوی اس سے طلاق طلب کر رہی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ فیروز بڑی خود اعتمادی سے بات کرتا تھا اور اس میں دانش مندی بھی تھی۔ وہ ذرا سی بھی جھجک اور کمتری محسوس نہیں کر رہا تھا کہ تھانے دار کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہی چند ایک باتیں نہیں ہوئی تھیں، بہت باتیں ہوئی تھیں جو میں تمام کی تمام تو یہاں نہیں لکھ سکتا۔ کئی موقعوں پر اس نے مجھے ٹوک دیا اور میری رائے پر اپنی رائے مسلط کی۔ اس کا یہ انداز مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ ایسے آدمی جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ میں نے اسے پوچھا کہ سروری کے اس جمعہ دار خاوند کے متعلق اس کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ قتل کرنے کی ہمت رکھتا ہے؟ نہیں، فیروز نے جواب دیا، اس شخص میں اتنی ہمت نہیں۔ میرے باپ کی بجائے کوئی نہایت معمولی اور بھکاری سا آدمی ہوتا تو بھی یہ جمعہ دار اس پر ہاتھ نہ اٹھاتا۔ وجہ؟ میں نے پوچھا، کیا اس شخص میں کوئی خاص کمزوری ہے؟ اکیلا آدمی ہے، فیروز نے جواب دیا، اور اصل بات یہ ہے کہ بالکل مولوی آدمی ہے۔ اس کی ہر بات میں مذہب ہوتا ہے اور کوئی بھی بات کرے تو قرآن مجید کے حوالے ضرور دیتا ہے اور حدیثیں سناتا ہے، اور اس طرح پتہ چلتا ہے جیسے اس کی زندگی کا مقصد صرف نماز روزے کی پابندی ہے۔ مجھے اس شخص پر ذرا سا بھی شک نہیں۔ فیروز کے متعلق مجھے اطمینان حاصل ہو گیا تھا۔
کہ تفتیش میں میری رہنمائی کرے گا۔ ابھی تو اس کے ساتھ ابتدائی باتیں ہوئی تھیں۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور نمبردار کو بلا لیا۔ نمبردار نے جو بیان دیا وہ فیروز کی بتائی ہوئی باتوں کی تائید تھی۔ نمبردار نے ان میں کچھ اضافہ کیا۔ اس طرح مقتول کا سارا کریکٹر کھل کر میرے سامنے آ گیا۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ مقتول اپنی ان تمام بدکاریوں کے باوجود گاؤں میں اور جہاں جہاں تک اس کے تعلقات تھے اپنا وقار قائم رکھتا تھا۔ اپنے گاؤں میں لوگ اس کی عزت بھی کرتے تھے اور اس سے ڈرتے بھی تھے۔ عزت اس لیے کہ کسی غریب اور نادار آدمی یا عورت کو مدد امداد کی ضرورت ہوتی تو فوراً مدد کو پہنچتا اور حاجت مند کی مشکل آسان کر دیتا تھا، اور اس کا ڈر یہ تھا کہ لوگ اس کی بدماشی اور غنڈہ گردی کی طاقت سے آگاہ تھے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ دیہاتی علاقوں میں خصوصاً اور کسی حد تک شہروں میں لوگ کسی کی شرافت سے اتنے مروب نہیں ہوتے جتنے اس کی غنڈہ گردی کی طاقت سے ہوتے ہیں۔ نمبردار نے بتایا کہ سروری پہلے اپنے خامند کے ساتھ رہتی تھی۔ جمعہ دار کی ٹرانسفر جس چھاؤنی میں بھی ہوتی وہ سروری اور بچوں کو وہاں رکھتا تھا، لیکن 1 سال سے سروری گاؤں آ گئی تھی۔ ان لوگوں کی گاؤں میں زمین تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی کہ سال بھر اناج دے سکتی، لیکن جمعہ دار کی تنخواہ ٹھیک ٹھاک تھی اور پوزیشن بھی تھی۔ 4-5 مہینوں سے سروری کی دوستی مقتول کے ساتھ ہو گئی تھی اور ان دونوں نے اپنے ان تعلقات پر پردہ ڈالنے کی نہ کوشش کی تھی نہ ضرورت سمجھی تھی۔ پھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مقتول اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے اور سروری اپنے خامند سے طلاق لے رہی ہے۔ نمبردار نے ایک نئی بات یہ بتائی کہ اسے یقین تو نہیں شک ہے کہ مقتول کا تعلق کسی ڈاکو پارٹی کے ساتھ بھی تھا اور یہ ڈاکو مال مقتول کے گھر چھپا کر رکھتے تھے اور جب اب گرفتاری کا خطرہ ٹل جاتا تھا تو وہاں سے اٹھاتے اور تقسیم کر لیتے تھے۔ سروری کے متعلق پوچھا تو نمبردار نے وہی رائے دی جو فیروز دے چکا تھا۔ ڈھیٹ اور بے غیرت عورت تھی، اس لیے اس نے بڑی دلیری سے مقتول کے ساتھ دوستی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے سروری کے خامند پر شک کا اظہار کیا۔ فیروز کی طرح نمبردار نے بھی میرے شک کو رد کر دیا اور کہا کہ وہ بہت ہی نیک اور خدا سے ڈرنے والا آدمی ہے۔ نمبردار نے بتایا کہ آج کل یہ جمعہ دار چھٹی آیا ہوا ہے۔ اس کی چھٹی 1 یا 1.5 مہینہ تھی۔ اسے جب بیوی نے کہا کہ اسے طلاق دے دے تو جمعہ دار نمبردار کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ مقتول کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔